قبل دائر کی گئی تھی اور ان کو لگوانے میں ہم نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. بہنیں آئیں, متعدد بار ہم چیف جسٹس صاحب سے ملے, اگر کوئی پیشی لگی بھی تو کاروائی نہیں ہوئی. ہر بار سرکار جو ہے وہ ڈبکی مار گئی. آج پھر یہی ہوا کہ سرکار کی جانب سے ایک معاون وکیل صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پروسیکیوٹر صاحب, اسپیشل پروسیکیوٹر جن کو اس مقدمے کے لیے خاص طور پر مقرر کیا گیا ہے, ان کی صحت ناساز ہے. کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا, کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی, صرف یہ کہا گیا کہ ان کی صحت ناساز ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ بشرا بی بی اور خان صاحب اس مقدمے میں اب تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے, صرف اس مقدمے کی وجہ سے جیل میں ہیں. باقی مقدمات میں ان کی بیل ہو چکی ہے. 9 مئی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ان کی بیل کی ہے. اس کے علاوہ کسی مقدمے میں ابھی تک ان کو سزا نہیں ہوئی. تمام سزائیں معطل ہیں. لہٰذا یہ ایک بالکل منصوبہ سازی نظر آتی ہے کہ خان صاحب کو ریلیف نہ ملے, جو کہ ان کا حق ہے. آپ جانتے ہیں اس مقدمے میں یہ مسلم حقیقت ہے کہ نہ سرکار کو ایک پیسے کا نقصان ہوا, نہ خان صاحب یا بشرا بی بی کو ایک پیسے کا فائدہ ہوا. یہ مقدمہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک جھوٹا مقدمہ گھڑا گیا کہ کابینہ نے کوئی رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. واقعات واضح ہیں کہ لندن سے رقم براہ راست اس اکاؤنٹ میں آئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی تحویل میں رہی اور وہاں سے حکومت کو دے دی گئی. ایک پیسہ بھی کہیں ادھر ادھر نہیں ہوا. لہٰذا اس جھوٹے مقدمے سے بچنے کے لیے التوا کا سہارا لیا گیا. اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ توشہ خانہ کا جو مقدمہ اس وقت چل رہا ہے اڈیالہ جیل میں, اور 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے, ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان مقدمات میں خان صاحب کو سزا دی جائے. اس کے بعد وہ جانتے ہیں یہ بے بنیاد مقدمہ ایک دن نہیں ٹھہرے گا, خان صاحب کو اس مقدمے میں بریت ملنی ہی ملنی ہے. لیکن یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ عدالتی عمل کو ایک سیاسی حربے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. ہم نے جو 9 مئی کا مقدمہ ہے اس کے حوالے سے ویڈیو لنک کے خلاف ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں دائر کی. ہمارا یہ موقف ہے اور پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ مقدمہ کیسے چلایا جا رہا ہے. خان صاحب کو ایک کوٹری میں بٹھا دیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں. ان کے سامنے ایک پولیس والا اپنے فون پر واٹس ایپ کال ملاتا ہے جو جج صاحب جو راولپنڈی میں بیٹھے ہیں ان کے فون پر وصول کی جاتی ہے, اور وہ واٹس ایپ کال جو ہے میز پہ رکھ دی جاتی ہے, وہ سیل فون, اور کہا جاتا ہے اس کو خان صاحب کی حاضری تصور کیا جائے گا. یہ قانون کا ایک مسلم اصول ہے کہ فوجداری ٹرائل میں یہ حق ہے ملزم کا کہ وہ موجود ہو, وہ دیکھ سکے کہ اس کے خلاف گواہی دینے والے کون ہیں, ان کے ہاتھ, ان کی ٹانگیں کیسے کانپتی ہیں, وہ نظروں میں نظریں ڈال کر گواہی دیں. خان صاحب کو اس پورے عمل سے اس لیے دور کیا گیا ہے کہ ان کی موجودگی میں جن لوگوں نے جھوٹ بولنا تھا وہ جھوٹ بول سکیں. ہم اس کو رد کرتے ہیں. یہ ویڈیو لنک نہیں ہے. نہ خان صاحب کی آواز ہم تک آتی ہے, نہ ہماری آواز یا گواہ کی آواز خان صاحب تک جاتی ہے. یہ بات بھی جج صاحب نے مانی اس مقدمے میں. اس کے باوجود وہ بضد ہیں کہ اس مقدمے کو روزمرہ کی بنیاد پر چلانا ہے. روز روز 10-12 گواہان کی گواہی وہاں ریکارڈ کی جا رہی ہے. ہم احتجاجاً بائیکاٹ کر چکے ہیں. آج صبح میں اور لطیف کھوسا صاحب راولپنڈی بینچ گئے. وہاں کے سینئر جج صاحب سے ہم نے ملاقات کی کہ ہم نے جو ویڈیو لنک کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے وہ لگ کیوں نہیں رہی, اس کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی. جج صاحب نے کہا کہ میں ایڈیشنل رجسٹرار کو بلا کے پوچھتا ہوں, اور ایڈیشنل رجسٹرار صاحب نے آ کے کہا کہ ہماری فائل گم ہو گئی ہے. یہ ہے اس وقت انصاف کا نظام ہمارے ملک کا کہ عمران خان مقدمہ دائر کرے ناحق ایک ٹرائل کے خلاف, ایک بانڈے پروسیس کے خلاف, تو وہ فائل گم ہو جاتی ہے. اور ہمیں کہا گیا کہ جب تک فائل نہیں ملے گی یہ مقدمہ دائر ہوا لگے گا نہیں, اس کی سنوائی نہیں ہوگی. تو یہ ہے وہ صورتحال جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. ہم تمام وکلاء پی ٹی آئی کے, ہم پاکستانی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ اب آپ کی عدالت میں چلے گا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک نے آگے کیسے بڑھنا ہے, کیا ہم نے جھوٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے. جو الیکشن لوٹا گیا وہ آپ کے سامنے ہے, جو فراڈ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں, آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو, ہمارے ساتھ چلو, قانون کی جانب, انصاف کی جانب, شرافت کی جانب. ہم پہ رقیق حملے کیے جا رہے ہیں. اس ملک میں شرافت کو ختم کر دیا گیا ہے, آئین اور قانون کو ختم کر دیا گیا ہے. میرے بھائی علی ظفر صاحب یہاں ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہیں, سواتی صاحب یہاں کھڑے ہیں, یہ بھی کچھ بات کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ بیان کرنا چاہتا تھا. پارٹ ٹائم سیلزمین تھا اور گواہی دے رہا تھا کہ کوئی بڑی ٹیکنیکل گھڑی ہے جو 3-4 پتا کیا آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی ڈگری ہے,
تو اس نے کہا کہ جی میں نے میٹرک تو پاس ضرور کیا تھا لیکن ایف اے میں 3 بار فیل ہو گیا تھا، میرے پاس کسی قسم کی نہیں ہے ڈگری کہ میں یہ کر سکوں پتا کہ کتنے کی قیمت ہے اس گھڑی کی۔ تو پوچھا گیا کہ پھر آپ نے پتا کیسے کیا؟ تو اس نے کہا جی میں سڑک پہ، دبئی کی سڑک پہ چل رہا تھا، وہاں بہت ساری جیولری شاپس تھیں، تو میں جگہ جگہ جا کے تصویر دکھاتا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 3-4 ارب روپے کی گھڑی ہے۔ اس کیس پہ خان صاحب کو سزا دی گئی اور ان کی بشرا بی بی کو، ان کی بیوی کو سزا دی گئی۔ 1 منٹ لگا ہائی کورٹ میں ہمیں اس سزا کو ختم کرنے کا۔ اسی طرح سائفر کیس، حکومت کہتی تھی جی بہت بڑا کیس ہے، بڑا ہم نے مارکا مار لیا ہے، اس کی بحث ہوئی، وہ کیس بھی ختم ہو گیا۔ عدت کا کیس تھا، شرمناک کیس بنایا گیا تھا، جب انٹرنیشنل دنیا میں ان کی بےزتی ہوئی جنہوں نے بنایا تھا، تو اس کے بعد وہ کیس بھی امیجیٹلی جب اوپر آیا تو ختم ہو گیا۔ تو یہی کیس القادر کا ہے، جس طرح میرے دوست نے فرمایا، سلمان راجہ صاحب نے، اس میں وہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹا کیس ہے۔ اگر اس کی سماعت ہوتی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں یہی امید ہے کہ انصاف ہوگا اور یہ جو کیس ہے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح توشہ خانہ 2 جس طرح میں نے کہا جو چل رہا ہے، اس میں ہمیں، جس طرح میں نے کہا کہ سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہوتی ہے ہم چاہیں گے کہ وہ کیس بھی فوراً اوپر آئے۔ لڑائی جو ہے، جنگ ہم لڑ رہے ہیں، قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جیت انشاءاللہ آپ کی مدد سے ہماری ہوگی، کیونکہ ہم حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جو شخص حق اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہو، میری بات آپ سن لیں، وہ جیتتا ہے اینڈ میں۔ اور چونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، حق کی آواز اٹھا رہے ہیں، تو جیت انشاءاللہ آپ کی ہوگی، اور ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اور ان کی بیوی بشرا بی بی جلد باہر آئیں گی اور ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہماری لیڈرشپ کو سنبھالیں گی انشاءاللہ۔ چوتھی صاحب آپ کو دو وکلاء یہ پکڑ لیجیے درمیان میں پی آئی کے وکلاء ہماری عزت کے قائدین نے اپنی پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ بات کر لی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جس طرح آج پاکستان سسکیاں لے رہا ہے، اس کا ہر ادارہ تباہ ہے۔ اس لیے آپ فیصلہ سازوں سے کہتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا یہ ملک کبھی بھی نہیں چل سکتا کہ جہاں پر آپ جیلی 47 فارم کے ذریعے سے حکومتیں کریں۔ جس طریقے سے عدالتوں کو کمپرومائز کر دیا گیا ہے، آئین اور قانون کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کی ساری رویداد ہمارے سینئر وکلاء نے آپ کے سامنے بیان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو پھر عمران خان کا 90% لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے والے عمران خان کو باعزت طور پہ باہر لانا ہوگا۔ اسی صورت کے اندر جو ہے ملک بچ سکتا ہے۔ بشرا بیوی پر جو زیادتی ہو رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور واضح طور پر پاکستان کے عوام کو جس طرح یہ 27 تاریخ کا جلسہ پشاور میں ہو رہا ہے، دعوت دیتے ہیں کہ ہر دروازہ ہم کھٹکھٹائیں گے، سر نہیں جھکائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی آئے گی، اور ہمارا سب سے بڑا لیڈر عمران خان خدا کی وجہ سے باعزت طور پر انہی عدالتوں سے بری ہو کے خدا کے بدل سے آئے گا۔ مہربانی۔